آج 20 محرم بدھ کے دن، 21 محرم جمعرات کے دن، 22 محرم جمعۃ المبارک کے دن، یہ 3 دنوں کا سب سے بڑا عمل ہے، کیونکہ ماہ محرم کی آخری گھڑیاں، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے، ابھی تک اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر آج آپ کے پاس یہ آخری بڑا سنہری موقع ہے، کیونکہ یہ عمل آپ نے جمعرات اور جمعہ اور بدھ کے دن آج اس کو شروع کرنا ہے، اور پھر دیکھیں آج ہی اس عمل کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے والا شخص پورا سال خوشحال رہتا ہے، اور پھر 3 دنوں کے اندر اندر اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی حاجت ہے، بڑی حاجت ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، امتحان کا مسئلہ ہے، کسی جگہ انٹرویو کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، دنیا کی کوئی پریشانی ہے، اس عمل کے کرتے ہی تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات ہے، گھر سے نحوستوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر قسم کا دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس گھر کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اس بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر والوں کی، اس کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو یہ عمل بڑا آسان ہے، لیکن چند منٹوں کا عمل ہے، جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، چاہے کوئی عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جوان ہے۔ اس عمل کو جس گھر میں بھی کیا جاتا ہے، یقین جانے لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر بھی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کر لینی ہے، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور آپ کے لیے تمام راستے کھل جاتے۔ کہتے پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یعنی اس کے ذریعے جو ہے وہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو وہ جنت کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کی گواہی دیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، انسان صبح و شام بعض اوقات اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ بول دیتا ہے، ایسے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس عمل کو اس طرح پڑھنا ہے تاکہ ایک تو گناہوں کی بخشش ہو جائے، دوسرے نمبر پر کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے۔ اس لیے کیونکہ دیکھیں، استغفار گناہوں کی معافی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن مجید نے استغفار کرنے والوں کو بخشش کی خوشخبری سنائی ہے، اور یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا غمان بھی نہیں ہوتا، اور یہ مشکلات کا واحد حل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت ان پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، اور دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، روح کی پاکیزگی ملتی ہے، اور دل میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارے انعام اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ بے اولاد اگر پڑھیں تو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، بے روزگار پڑھیں تو اللہ روزگار عطا کرتا ہے، کوئی مشکل میں ہے تو وہ پڑھے تو اللہ مشکل سے نجات عطا کرتا ہے، کوئی جیل میں ہے تو اللہ تعالیٰ رہائی عطا کرتا ہے۔ اس کی برکت سے سبز باغات اور جو بھی کاروبار آپ کرتے ہیں اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ یکدم بندہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ نے یوں 3 مرتبہ کہنا ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، فلاں میرا مقصد ہے، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے 3 بار کہنا ہے۔ مثلا اگر آپ مقروض ہیں تو کہیں، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات کہنے ہیں۔ سب سے پہلے اس طرح اب میں عمل کو آپ کو مکمل الف سے یا تک بتانے لگا ہوں، یعنی A to Z آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے میری بات اور سننی ہے
کہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسے میں نے یہ کلمات بتائے ہیں ویسے اب آپ نے نیت کر لینی ہے، اور نیت کرنے کے بعد اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کے فضل کا سوال کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات بھی عطا کر دیتا ہے، اور رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب مختلف قسم کا استغفار ہوتا ہے جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں کا خاص استغفار یہ خاص عمل ہے، تو اس خاص عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، بس اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کوشش کریں آج جس وقت یہ عمل کریں تو کل بھی آپ اس ٹائم کر لیں، پرسوں بھی اس ٹائم کر لیں، اور اسی طرح چاہے اس کو ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی آج آپ اس کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ کہتے ہیں بدھ سارے کام سدھ، انشاءاللہ تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے جو تمہارے معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں۔ اب آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، وہ صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک۔ یہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر درود ابراہیم یاد نہیں تو آپ کوئی بھی دوسرا درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کون یوم جمعرات اور یوم شب جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہے قیامت میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، کیونکہ اس کی برکت سے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ درود پاک ان دنوں میں پڑھتا ہے، ویسے تو آپ نے اس عمل کے اول آخر، یہ عمل جب بھی کیا جاتا ہے اس کے اول آخر اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بندہ پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے خلوص نیت اور ادب اور تعظیم کے پیش نظر اس کو پڑھے، اور اس سے 5 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کو اتنے انعامات ملتے ہیں، اتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جن میں سے یہ 5 بہت بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ رسول کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑا انسان کا سرمایہ ہے، اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے کہ اس کو اللہ رسول کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو عرض کی ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے نیت کی، اور نیت کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اب یہ کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جب پڑھنے ہوں گے میں آپ کو عرض کر دوں گا، ابھی آپ نے بالکل عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنتے جانا ہے، آخر تک ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر دیکھنا انعامات کی کیسے بارش ہوتی ہے، پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسے بارش ہوتی ہے۔ اب تو اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت خوب موسلا دھار برس رہی ہے، اب تو بس مانگنے کی دیر ہے ماہ محرم کا، کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس آخری عشرے کا یہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور عمل ہے، اس لیے جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ کیا وہ محروم رہ گیا۔ سعادت مند اولاد کا ہونا یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنا یہ انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ جمعرات اور جمعہ کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ پورے ہفتے کے دنوں میں جن دنوں کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت عطا کی ہے یہ وہ مبارک دن ہے، یہ وہ مبارک لمحات ہیں، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم ان کو جو ہے وہ ہرگز سستی اور غفلت میں نہ گزاریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت اور مظلومی میں رحم کا فرماتی ہے، کیونکہ جب کوئی اس سے رحم مانگتا ہے نا وہ ہر دم اپنے بندوں پر رحم کرنے کو تیار ہے، جو اس کے رحم کی التجا کرتا ہے جب کوئی کام بگڑ جاتا ہے وہی اسے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے درست فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی مبارک صفت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ یہ کہ یا رحمان
درود پاک پڑھا، آپ نے نیت کی، نیت سے پہلے جو کلمات آپ کو بتائے ہیں اس طرح پڑھ کر آپ نے اس عمل کا جب آغاز کیا، تو اسی طرح اگر کسی کو کوئی مناسب رشتہ نہ ملتا ہو، اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، اس کو چاہیے آج علیحدگی میں بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ جائے، اللہ سے آج اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور نیک رشتہ ملنے کی التجا کرے، انشاءاللہ بہتر سے بھی بہترین اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ بندہ خلوص نیت کے ساتھ کرنے والا ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک اس کی خاص رحمت ہے، ایک اس کی عام رحمت ہے۔ خاص رحمت جس کو ملے گی وہ آج اس طرح اللہ کی صفت مبارکہ کو پکارے گا، اس طرح اللہ کو یاد کرے گا، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان۔ جب آخری بار پڑھے گا تو یا رحمان پڑھے گا، تو اب پہلے پڑھتا جائے گا یا رحمان نون کی پیش کے ساتھ۔ تو اس طرح اکثر لوگ اس کو یہ ترتیب نہیں سمجھتے ہوتے، بس جب اتنا پتہ چل جاتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر وہی لوگ ناکام ہوتے ہیں جو وظیفے کو اہمیت نہیں دیتے، جو اس کی ترتیب اور تعداد کو، اس کے لفظوں کی ادائیگی کو اہمیت نہیں دیتے، محض اپنا ٹائم پاس، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ خلوص نیت کے ساتھ جو ترتیب، جو طریقہ، جو شرائط بتائی جائیں بالکل آسان ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو نہ کر سکتا ہو، تو جو ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے آج اس کے لیے تو رحمت خداوندی برسے گی، اللہ کی رحمت تو اس کو نصیب ہوگی، اللہ کا کرم تو اس کو نصیب ہوگا۔ تو پھر اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے رحمت کا سوال کرنا ہے تو خاص رحمت ملے گی۔ دیکھیں عام رحمت تو وارے کے اوپر نشاور کرتا ہے نا، جیسے میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بلا مذہب کی قید کے وہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، یہ عام رحمت ہوتی ہے۔ جیسے وہ خواہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، پتھر ہے، درخت ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب بارش ہوتی ہے وہ ہر امیر غریب نیک بد نیک ہے گناہ گار ہے، ہر ایک کے کھیت میں پڑتی ہے، ہر ایک کو وہ یکساں میسر ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے یہ اس کی صفت مبارکہ بڑی کمال کی ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان اتنی وسعت والی ہے کہ ہمیں زندگی میں قدم قدم پر اس کی ضرورت ہے۔ زندگی کا سفر ہی اس کے ذریعے اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار آج پڑھنا ہے، اور 11 بار جب پکاریں گے تو رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی زندگی میں ضرورت پیش ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بے حساب فائدے ہیں، مناسب رشتے کا نہ ملنا، دل کی حاجت کا پورا نہ ہونا، اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ یہ سارے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص جس بھی مشکل میں ہے وہ اس نیت جیسے میں نے کہا کر کے پڑھے، اور جب یہ اس میں مبارک پڑھے تو فقط ذہن میں تصور ہو کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول میرے اوپر ہو رہا ہے، میرے گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس سے کے ذریعے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ وہ بندہ جس بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جس غم کے اندر مبتلا ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح سے پڑھائی سے بھاگنے والے بچے، گھر میں اکثر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، گھر میں اکثر جو ہے وہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر میں اکثر معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو انسان کو بار بار زندگی میں آتی ہیں، اور گھروں میں اکثر ایسے معاملات دیکھنے میں ملے ہیں کہ میاں بیوی اور گھر میں اولاد، ماں باپ، یہ ساری چیزیں گھر میں لڑائی جھگڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس صورتحال میں۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے بہترین تمہارے پاس یہ موقع ہے، اور سب سے بہترین یہ وقت ہے جو آپ کو ابھی مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو غنیمت سمجھے، اپنے لیے یہ انعام سمجھے، اور یہ اپنے لیے تحفہ سمجھے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو ہم اس عمل کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ کر لیں۔ اب ہم نے اس میں مبارک کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے، اور کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کرنا ہوگا، وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا کتنی بار کس مقام پہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو عمل مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ چند ایک چیزیں ہیں، اور یہ سمجھے کہ آج 3-4 کام ہے جو آپ نے کرنے ہیں، اور یہ 2 دن 3 دن مسلسل آپ نے کرنے ہیں، اس میں کوشش کرنی ہے۔ اگر ایک دن بھی کر لیں تو بہت سارے مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن 3 دن کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر پورا سال مالا مال رہتا ہے۔ اب اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے جو سورت ہے کوثر شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت سے کون واقف نہیں ہے؟ ہر شخص کو پتہ ہے کہ یہ سورت کتنی عظمت اور کتنی فضیلت اور کتنی شان والی ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
इन्ना अतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो ये देखने में कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर और 3 आयात वाली सूरत है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो बड़े बड़े आमाल को ये अमल पीछे छोड़ देता है और इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसके मुतल्लक ये तफसीलात हमारे सामने मौजूद हैं कि ये सूरत अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को कौसर अता करने की खुशखबरी सुनाई। इसके अंदर जो जन्नत में एक नहर है, इसको पढ़ने की बहुत सी फजीलतें हदीस मुबारका में है, जिनमें से ये कि जन्नत की नहरों में से वो बंदा सैराब भी होगा, दुनिया में भी कभी उसको प्यास और भूख की शिद्दत नहीं तंग करेगी, क्योंकि अल्लाह उसके लिए खजाने खोल देगा। अब इसको बिस्मिल्लाह के साथ आपने पढ़ना है। ये 3 आयात वाली सूरत कौसर इसका नाम है और ये हर शख्स को आती है। मैंने एक मरतबा आपके सामने जिक्र भी की है, पढ़ी भी है। और क्योंकि कौसर जिस कौसर का जिक्र, वो जन्नत की एक नहर है जो कि बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा है। इसकी मिट्टी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा सफेद और कमाल का है, और इसमें खैर कसीर है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को कौसर अता करने की खुशखबरी दी, जिससे मुराद खैर कसीर है, यानी दुनिया और आखिरत की बेशुमार खूबियां। फिर दुश्मन का अबतर होना, दुश्मन का जलील और रसवा होना, दुश्मन से जान छुड़ाना इस सूरह मुबारका के जरिए हो सकता है। और सबसे बड़ा जिसका दुश्मन, जो जान लेवा दुश्मन होता है, इस अमल के आगे वो भी जलील और रसवा हो जाता है, उसकी कोई नहीं चलती। इस अमल की ताकत अल्लाह ताला ने उससे भी कई गुना ज्यादा रखी है, इसकी बरकत उससे भी कई गुना ज्यादा रखती है। और फिर इसकी इतनी बरकत और फजीलत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने यानी कि इसको नमाज और कुर्बानी के इसके अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया, जो कि सूरत की अहम फजीलतों में से एक है। फिर रिज़्क में बरकत का ये सबसे ताकतवर अमल है। सूरत कौसर को पढ़ने से रिज़्क में बरकत आती है, मुश्किलात दूर होती हैं। फिर गैबी मदद के लिए ये सबसे ताकतवर सूरत है। और फिर जादू शैतानी असरात से हिफाजत का ये बहुत बड़ा हिसार है, और ऐसा हिसार है बच्चों की तरबियत के हवाले से और फर्मा बरदार बनाने के हवाले से इसका बहुत ज्यादा अहम किरदार है। फिर शादी में आसानी, बहुत सारे लोग शादियों की वजह से, रिश्तों की बंदिश की वजह से परेशान है, तो इसके आगे बंदिश टिकती नहीं है। बंदिश ऐसे खुलती है कि जैसे बारिश है तो मौसम खुलता है। और फिर मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत, यहाँ तक कि कहते हैं मुअद्दत पैदा हो जाती है। मुअद्दत कहते हैं कि जिसके बगैर जुदाई मुमकिन ही नहीं, यानी एक दूसरे के बगैर जीना मुमकिन ही ना हो। इसलिए दोस्तों, जैसे मछली को पानी के साथ मुअद्दत होती है, वो पानी से जुदा हो तो मर जाती है, इसी तरह इसके पढ़ने से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के ऊपर वाला जो स्टेप मुअद्दत है वो आपस में पैदा होती है कि वो फिर जुदाई नजदीक में नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों, इसके बहुत सारे और भी फजाइल हैं, बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन मैं बस इसकी जानिब बढ़ने लगा हूं कि आपने दोस्तों इसको पढ़ने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार पढ़ना है, लेकिन जो तादाद, जो तरीका बताया है उसके मुताबिक ही पढ़ना है, उसके बगैर नहीं पढ़ना, ना कमी पेशी नहीं करनी, बस अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। जो बताया जाए, अल्लाह वालों ने जो तरीका समझाया है, जो सिखाया है, उस पे अमल करना ही इंसान की कामयाबी का राज है। अब मैं जो बताने लगा हूँ ये एक जामे दुआ है और ये बाबरकत कलमा है जिसके बेशुमार फजाइल हैं। अब ये चीज 3रे नंबर पर है और 4थे नंबर पर कलमा तैयबा को पढ़ेंगे। ये 4 चीजें, 4 सिमतें हैं, ये 4 काम आज कर लें, इंशाअल्लाह तुम्हारी 400 हाजतें भी हों तो अल्लाह अपने फजल के जरिए, अपनी रहमत के जरिए वो हल फरमा देता है। क्योंकि ये कलमात पढ़ने से गम और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ये कलमात पढ़ने से गुनाहों से बच जाता है बंदा, नेक अमाल की तरफ उसका दिल राग़िब हो जाता है। जो कहते हैं ना कि हमारा तो नेक काम करने को दिल नहीं करता, हमारा तो इबादत करने को दिल नहीं करता, हमारा तो हर वक्त जो है हम तो किसी न किसी मुश्किल में रहते हैं, और जन्नत का खजाना है ये कलमा। ये बात ज़हन में रखिएगा, इस कलमे को जन्नत के खजानों में से खजाना करार दिया गया। जब कोई शख्स ये कलमा पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है, उसकी मुश्किलात को हल फरमाता है। फिर 99 बीमारियों की दवा है, जिनमें से एक हल्की बीमारी गम है। ये सबसे छोटी बीमारी है जो गम है, हालांकि हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी है, लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं, ये सबसे छोटी है। इसी तरह की 99 बीमारियों से अल्लाह ताला उसको महफूज फरमाता है। और इस कलमे के पढ़ने से अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी की तौफीक मिलती है।
اس کے پڑھنے سے بہت سی اہمیت حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ کلمہ کیوں پڑھنا چاہیے؟ یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچاتا ہے، ہر طرح کی بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس کی کثرت سے تسبیح کرتے رہا کریں تاکہ ہماری سب مشکلیں حل ہو جایا کریں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں تو اس کے بعد اب یہ کلمات پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہ کلمات کتنی بار پڑھنے ہیں؟ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کلمہ طیبہ جو قرآن مجید کے اندر تو ذکر نہیں ہے، یہ کلمہ جو ہم جس کے ذریعے بندہ ایمان والا ہوتا ہے یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور اس کلمے کی فضیلت اتنی ہے کہ یہ جنت کی ضمانت ہے، اللہ کی رضا کا اصول ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تو یہ کلمہ اس کی اتنی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں، اس کے ساتھ بڑے بڑے واقعات منسلک ہیں، اس کے ساتھ بہت بڑے چیزیں جو ہیں وہ منسلک ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے جنت کے اندر کئی محلات اس کے لیے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن کون سعادت مند آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ شفاعت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا تمہارے علاوہ مجھ سے اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا، تو تمہاری رغبت دیکھ چکا ہوں، قیامت کے دن وہی سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے کلمہ آپ کو بتایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو تعداد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہاں تک مکمل پڑھیں گے۔ کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت بس اتنا پڑھتے ہیں، یا کچھ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت بس اتنا نہیں پڑھنا، جتنا میں نے مکمل پڑھا ہے پہلے اتنا آپ نے مکمل پڑھنا ہے، اور اس کی برکتیں پھر دیکھنا۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف دوستو 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3 بار، اس کے بعد آپ نے جو کلمہ طیبہ میں نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، جس کے حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، تو اس کے بعد آپ نے یہ سب سے جو بہترین ذکر ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے ذریعے اس کے اندر دیکھیں استغفار بھی ہے، اور کیونکہ اس کو جس نے پڑھا نا، اس کے بارے میں بڑے مختلف اعمال بھی ہم نے بتائے تھے، لیکن جس نے اس کو 70,000 مرتبہ پڑھا اور جس کے لیے بخشش کی دعا کی، اللہ اس کے پڑھنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے، جس کے لیے وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اکثر بزرگان دین نے 70,000 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے پاس رکھا ہوتا تھا، لیکن آج آپ نے کو 70,000 بار نہیں پڑھنا، آج اس کی مختصر تعداد پڑھنا ہی تمہارے لیے اتنا فائدہ مند ہے، کیونکہ جمعہ رات اور جمعہ کا وہ دن ہے جس میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، محرم کا تو وہ دن ہے جس میں اس قدر اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ بندہ دیکھتے ہی دیکھتے مالا مال ہوتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں یہ جو کلمہ ہے نا، اس کی فضیلت اتنی جو اس کو 100 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو 14ویں کی رات کی چاند کی طرح اگر اپنا چہرہ چمکانا چاہتے ہو تو پھر آپ نے دوستو اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ اب آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور جب آخری بار پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ مکمل پڑھیں گے۔ پہلے آپ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں گے، پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔